رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم اب 483 نمبر حدیث پاک پر آئے تھے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اب جو آگے کئی حدیثیں آ رہی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خاص طور پہ ان جگہوں کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھنا، اور پھر آپ کے صاحبزادے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہاں نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور اس کی شرح تمام لوگوں نے یہی لکھی ہے کہ ان مقامات کو خاص طور پہ ملحوظ رکھنا، حتیٰ کہ فاصلہ تک ناپ کر رکھنا کہ سرکار کہاں وادی میں اترے تھے، کہاں تشریف لے گئے تھے، کہاں نماز پڑھی تھی۔ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جہاں جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوں وہ جگہ یقیناً بابرکت ہو جاتی ہے، تو وہاں نماز پڑھنا ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے، لہٰذا انہوں نے ان مقامات کی تعیین کی، نشاندہی کی اور ان کو آثار کو زندہ رکھا۔ تو اسی پر ہم کلام کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کچھ بچے ہم سے کویسچن اس طرح کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شرک کا تصور تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ اس کا جواب کہ کیا ایسا اکابرین نے کیا اور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو یہ حدیثیں دے دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں شرک کا تصور ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو خدا نخواستہ کوئی یہ سمجھے کہ ان مقامات کی یا کسی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہو، چاہے وہ نبی ہوں، صحابہ ہوں، ان کی تعظیم اللہ سے بھی بڑھ کر ہے اور ویسی ہی تعظیم کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس میں ضرور گرفت کا پہلو ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ ہر شخص اقرار کرتا ہو اور مانتا بھی ہو، عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ تعظیم باری تعالیٰ سے بڑھ کر کسی ذات کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا عقیدہ ہو کہ اس کے بعد جس کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں، مثلا استاد کی تعظیم، ماں باپ کی تعظیم، مساجد کی، کعبۃ اللہ کی تعظیم، قرآن عظیم کی تعظیم، دینی کتابوں کی تعظیم، اور یا پھر اس طرح مقامات کی تعظیم، یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کا حکم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کے لیے اکابرین سے ارشاد فرمایا ہے، یا اکابرین نے ان کی تعظیم کی ہے، تو گویا کہ ہم ان کی تعظیم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جو تلقین ہے یا اللہ کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے، اور اس تعظیم سے بھی رضا الہی ہی مقصود ہو، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ نے ان کی تعظیم کا اشارہ نہ کیا ہوتا، احکام نہ بیان کیے ہوتے، یا اکابرین نے نہ کیا ہوتا، تو ہم بھی تعظیم نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعظیم بھی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کو عظمت عطا فرمائے تو پھر اس کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز کو عظمت عطا فرمائی ہے اس کی حکمت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی مقام کو عزت دی ہے، کیوں کسی شخصیت کو عزت دی ہے، اسی لیے کہ پھر اس عزت کی قدر کی جائے، اور جب ہم قدر کرتے ہیں چاہے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے یا اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرتے ہوئے، وہ پھر تعظیم ہی کہلاتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ تعظیم صراحتاً قرآن یا حدیث میں منع نہ کر دی گئی ہو، جیسے کہ سجدہ کر دینا۔ غیر اللہ کو اگر کوئی عبادت کے قصد و ارادے سے سجدہ کرے، یعنی اس کو معبود سمجھے، عبادت کے لائق سمجھے، پھر تو صریح کفر ہے اور شرک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کسی کو معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں سمجھتا بلکہ تعظیم کے لائق سمجھتا ہے کہ یہ قابل تعظیم ہے اور میں اظہار تعظیم سجدہ کر کے کر دیتا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، ہماری شریعت میں یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، تو جب وہ واپس آئے، سرکار سے ملنے آئے تو سجدہ کر دیا۔ سرکار نے شاید فرمایا کہ معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن پہنچا تو وہاں پر میں نے ان لوگوں کا، اجمیوں کا یہ طریقہ دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے اس طرح سجدہ کرتے ہیں، تو مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ کو بھی سجدہ کر دیا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمہیں سجدہ کرنا جائز ہے، تمہارے حق میں جائز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طرح کی کوئی تعظیم جس کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے منع کر دیا، وہ تعظیم غلط ہے، وہ نہیں کی جائے گی۔
اس کے علاوہ ہر وہ انداز تعظیم اختیار کرنا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع نہ فرمایا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اور وہ عرف میں تعظیم کا عمل کہلاتا ہو، بالکل جائز ہے۔ تو اس لیے جو ہمارے اکثر مسلمانوں کے اندر یہ رائج ہوتا ہے کہ کہیں پر ان کو پتہ چل جائے کہ جی اس چیز کا تعلق اللہ کے نبی سے رہا ہے، چاہے وہ نالین شریف ہوں، چاہے عصا مبارکہ ہو، اسی طریقے سے کسی جگہ کو اکابرین سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان اشیاء کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جگہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے، نہ یہ کوئی غلط ہے۔ اس کا ثبوت ان بخاری کی حدیثوں سے ہی آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ادھر ادھر کے واقعات لے کر آئے تو کہنے کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ جی یہ بنے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے واقعات ہیں، اور قرآن تو منع کر رہا ہے، ان واقعات کی قرآن کے سامنے کیا حیثیت ہے، حدیث کے سامنے کیا حیثیت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب خود حدیثوں کے اندر یہ آ گیا تو پھر وہ کون سی قرآن کی آیت ہے کہ جو ان حدیثوں سے ٹکرا کر تعظیم نبی کو یا بزرگان دین کے سے تعلق رکھنے والی اشیاء کی تعظیم کو منع کر رہی ہو؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں باب المساجد التی علی طرق المدینۃ والمواضع التی صلی فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب کا عنوان ہے کہ وہ مساجد جو مدینہ منورہ کے راستے پر ہیں اور وہ جگہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حدیث نمبر ہے 483۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں، کہ میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا وہ راستے میں جگہوں کو تلاش کر رہے تھے تاکہ ان میں نماز پڑھیں، یعنی باقاعدہ جگہوں کو تلاش کر رہے تھے تاکہ ان میں نماز پڑھیں۔ وہ کون سی جگہ تھیں وہ دیکھیے، اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے، بے شک جن جگہوں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی جن جگہ پہ سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا میرے والد صاحب بھی اس جگہ نماز پڑھتے تھے، تو اب یہ خود تلاش کر رہے ہیں کہ وہ جگہیں کون کون سی تھیں تاکہ میں بھی نماز پڑھوں۔ وہ کہتے تھے مجھے نافع نے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ ان جگہوں میں نماز پڑھتے تھے، اور میں نے سالم سے سوال کیا تو انہوں نے ان تمام جگہوں میں نافع کی موافقت کی۔ یہ نافع غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا، تو وہ نافع حضرت نافع جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بہت سی روایتیں لے کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے غلام تھے پہلے اور بہت کلوز رہے ہیں سفر و حضر میں، تو جو حضرت عبداللہ بن عمر عادات یا اعمال اپناتے تھے اس کو بھی وہ روایت کرتے تھے، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیثیں ذکر کرتے تھے، حضرت نافع ان کے راوی تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے سوال کیا تو انہوں نے ان تمام جگہوں میں نافع کی موافقت کی، مگر ان دونوں کا شرف روحا کی مسجد میں اختلاف تھا۔ یہ شرف روحا ایک بلند جگہ ہے، وہ اس کا نام ہے شرف روحا۔ یہ قبیلہ مزینہ کی بستی ہے جو مدینہ منورہ سے 2 راتوں کی مسافت کے فاصلے پر ہے، کہ یہاں سرکار نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، باقی یہ کہ ہر وہ جگہ جہاں پر حضرت نافع بتاتے رہے حضرت سالم نے وہاں پر نمازیں ادا کی ہیں۔ تو اس سے آپ غور کر لیجئے کہ معلوم یہ ہوا کہ اکابرین جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی صحابی ہیں، اور پھر حضرت سالم ہیں، تو یہ ان آثار کی یعنی آثار سے مراد ہوتا ہے وہ نشانات جو اکابرین سے کسی بھی لحاظ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور جہاں پر نماز پڑھنا ثابت ہو گیا پھر وہاں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہی مطلب آج دیکھیں لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ انہیں پتہ چل جائے، مثلا غار ہرا میں سرکار نے عبادت فرمائی، غار ثور میں آپ ٹھہرے تھے، اب اگر کوئی وہاں پر جا کر نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ، کہ صحابہ کا بھی یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں جا کر نمازیں پڑھی ہیں، تو بتائیے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں پر پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایسا کوئی بزرگ آئے تھے یا نبی کریم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے کوئی آثار ہیں تو ان سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں۔
بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو نہیں پتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے حسن ظن قائم کرتے ہوئے اگر کسی مقام کے بارے میں بہت مستند روایات موجود نہیں بھی ہیں، پھر بھی اگر آپ وہاں اس کی تعظیم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی کیا مسئلہ ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ اگر وہ واقعی غلط فہمی کی بنا پر ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، مطلب وہ برکت حاصل نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر واقعی لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس کوئی ایسی حدیث وغیرہ نہیں ہے کہ وہ اس نقل کو سنا کے اس مقام کو خاص طور پہ واضح کر سکیں، تو بالفرض اگر وہ صحیح واقعی کہہ رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں گے جی ہم تو یہاں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، تو ایک فضیلت سے محرومی تو ہے نا. تو اس لیے حسن ظن قائم کرتے ہوئے اس مقام کی تعظیم کرنے میں نقصان نہیں ہے، عدم تعظیم میں نقصان کے پہلو ضرور ہو سکتے ہیں. اگلی روایت دیکھیں، 484 نمبر حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ فرماتے اور اسی طرح جب آپ نے حج کیا تو آپ ذوالحلیفہ میں ببول کے درخت کے نیچے اترتے تھے. تو ذوالحلیفہ وہ مقام ہے کہ آپ اگر مدینہ منورہ سے مکے جا رہے ہوں تو یہاں پر یہ سمجھ لیں میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، اور اس کو بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سرکار آتے تھے احرام وغیرہ پہننے کی غرض سے، جیسے مکے جا رہے ہیں اب عمرے پہ یا حج پر. تو ایک ببول کا درخت تھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا گول گول اس کے پتے ہوتے ہیں اور صحرا کے اندر ہوتا ہے، اس پہ کانٹے کانٹے نکلے ہوتے ہیں ببول کا درخت. تو کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرماتے اور جب آپ نے حج کیا تو آپ ذوالحلیفہ میں ببول کے درخت کے نیچے اترتے تھے، اس مسجد کی جگہ میں جو ذوالحلیفہ میں ہے. اور جب آپ کسی غزوے سے لوٹتے اور راستے میں ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتے یا حج یا عمرے سے واپسی ہو رہی ہوتی تو وادی عقیق کے نشیبی علاقے میں اترتے تھے. پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر آتے تو وادی کے اوپر والے کنارے بطحا کے اس مشرقی حصے پر اونٹنی بٹھاتے تھے. دیکھیں کس قدر ایک ایک چیز کو نوٹ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ کہاں سے سرکار کس وادی میں کہاں سے اتر رہے ہیں، کس مقام سے چڑھ رہے ہیں، پھر کہاں اپنی اونٹنی مبارکہ کو بٹھایا. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی محبت بڑے پیار سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو نہ صرف دیکھا، دیکھنے کے بعد یاد رکھا بلکہ دوسروں کو بیان کیا، پھر ان مقامات کی تعظیم کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین درس چھوڑا کہ اگر شخصیات رخصت ہو جاتی ہیں لیکن مقامات سے ان کا تعلق قائم ہوتا ہے تو مقامات کی بھی تعظیم کرنا بالکل جائز ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پھر وادی کے نشیب سے اوپر آتے تو وادی کے اوپر والے کنارے بطحا کے اس مشرقی حصے پر اونٹنی بٹھاتے جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے. یہاں آپ رات کے آخری حصے سے صبح تک آرام فرماتے تھے. اس وقت آپ اس مسجد کے قریب نہیں ہوتے تھے جو پتھروں کی ہے، اور آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے تھے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے. وہاں ایک گہرا نالہ تھا، حضرت عبداللہ وہی نماز پڑھتے تھے. اس کے نشیب میں ریت کے کافی ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نماز پڑھتے تھے کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف. پھر سیلاب نے اس جگہ کے آثار و نشانات کو مٹا دیا جہاں حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکابرین نے باقاعدہ ان مقامات کو یاد رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے کہ کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، کہاں آپ نے آرام فرمایا، کس جگہ آپ نے اونٹنی بٹھائی. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ہے اکابرین کا طریقہ. آج اگر ایسا ہی ہم بھی کریں کہ جہاں مثال کے طور پہ تاریخ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، یہاں اونٹنی بٹھائی تھی، اگر آج بھی کیلکولیشن کر کے ان مقامات کا تعین کر لیا جائے اور مسلمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پوری کرتے ہوئے اس مقام پہ نماز پڑھیں تو یہ کیوں غلط ہوگا، کس وجہ سے غلط ہوگا؟ تو لہٰذا اس میں شرک اور کفر کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک صحابی کا عمل ہمیں شرک کی طرف لے کر نہیں جائے گا بلکہ شرک سے دور کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے کہ ایسے مقامات کی ہم بھی تعظیم کریں. اگلی روایت دیکھیے، اسی طرح کی کئی روایات یہاں پر ہیں.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، 485 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف الروحہ والی مسجد کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ کی علامت بتاتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں تمہاری دائیں جانب جب تم مسجد میں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکے جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے، اس کی اور بڑی مسجد کے درمیان پتھر پھینکنے کی مقدار یا اسی کے قریب قریب فاصلہ ہے۔ یعنی اس طرح ایک ایک چیز کی کیلکولیشن آپ بتایا کرتے تھے کہ یہاں سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں، وہ بھی اسی قسم کی ہے، 487 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت گھنے درخت کے قریب اترتے جو رویثہ کی بستی کے قریب ہے، راستے کے دائیں جانب اور راستے کے سامنے نرم اور وسیع جگہ میں، حتیٰ کہ رویثہ سے 2 میل کے قریب جو ٹیلا ہے اس سے آگے گزر جایا کرتے تھے۔ اس درخت کا اوپری حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان سے مڑ گیا ہے، وہ ایک جڑ پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی جڑ میں بہت سے ٹیلے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں پوری نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اوپر سے ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، تھوڑا سا جھکا ہوا نظر آئے گا، وہاں پہ ٹیلے بھی ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اہتمام ہے بہت زیادہ، اور جب دوسروں کو بتا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے بھی ان مقامات پہ جا کے برکت حاصل کی ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی مکے مدینے جاتا ہے، آج کل کوئی حاجی ہیں عمرہ کرنے والے، اور وہاں زیارت کروانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کوئی کہاں کہاں سرکار تشریف لے گئے تھے، کہاں کہاں بیٹھے تھے، جہاں جہاں آپ کو پتہ ہو ہمیں بتائیں۔ تو یہ معلومات حاصل کرنا، پھر ان کا لے کر جانا، پھر وہاں پر عبادات اختیار کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے صاحبزادے کی خاص طور پہ سنت ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اکابرین جب کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں کوئی شرک اور کفر کا تصور نہیں ہے۔ اگلی روایت 488 نمبر ہے، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرج نامی بستی کے پیچھے ایک نالے کے کنارے پر نماز پڑھی۔ نالے سے یہ تصور نہ ہے جیسے ہمارے یہاں گندے پانی کا نالہ بہتا ہے، مراد یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو پھر وہ وادیاں ایسے گڑھے ہوتے تھے، بہتے تھے، تو ان کو نالے سے تعبیر کیا گیا، یہ گندے پانی کے نالے مراد نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم ذکر کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ابھی ٹائم ذرا کلوز ہے، اور انشاءاللہ ایسی بہت ساری حدیثیں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت پہ پیش کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا